دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض لوگ ایک وقت میں شدید غربت، تنگ دستی، قرض، بے روزگاری اور مسلسل ناکامیوں میں گرے ہوتے ہیں، لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ وہی شخص جو کبھی دوسروں سے مدد مانگنے پر مجبور تھا، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے لگتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا دولت واقعی اچانک آتی ہے یا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ خاص مرحلوں سے گزارتے ہیں؟ اکثر لوگ جب مشکلات میں گر جاتے ہیں تو فوراً یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا شاید ان کی قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر تکلیف اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی تربیت ہوتی ہے جو انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہیں جہاں وہ پہلے کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یاد رکھیں، سونا جب تک آگ میں نہیں جلتا اس وقت تک خالص نہیں بنتا، ہیرا جب تک سخت دباؤ برداشت نہیں کرتا اس وقت تک قیمتی نہیں کہلاتا۔ اسی طرح انسان بھی جب تک آزمائشوں سے نہیں گزرتا وہ بڑی نعمتوں کی قدر کرنا نہیں سیکھتا۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، آج ہم جو باتیں کریں گے انہیں کوئی قطعی دینی قانون نہ سمجھیں کہ ہر امیر آدمی کے ساتھ لازماً یہی ہوا ہوگا یا ہر غریب آدمی کے ساتھ ضرور ایسا ہوگا۔ رزق صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہیں زیادہ دیں، جسے چاہیں کم دیں اور جس وقت چاہیں عطا فرمائیں۔ البتہ قرآن و سنت اور زندگی کے تجربات ہمیں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو بڑی نعمت دینے سے پہلے ان کی آزمائش فرماتے ہیں، ان کا صبر دیکھتے ہیں اور ان کے دل کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایسی تکلیفوں کا ذکر کریں گے جو بہت سے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی، وسعت رزق اور بڑی کامیابی سے پہلے دیکھی گئی ہیں، اور یقین جانیے نمبر 1 وہ ہے جس سے تقریباً ہر انسان گزرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اسی مرحلے میں ہمت ہار جاتے ہیں اور منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اگر آپ اس وقت تک کسی پریشانی، قرض، بے روزگاری یا مالی تنگی سے گزر رہے ہیں تو ممکن ہے آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو نئی امید دے دیں۔ نمبر 1، سخت مالی تنگی اور مسلسل آزمائش۔ ناظرین، یہ وہ مرحلہ ہے جس سے گزرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ انسان پوری محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی رزق میں کشادگی نظر نہیں آتی۔ کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی ملازمت ختم ہو جاتی ہے، کبھی قرض بڑھ جاتا ہے، کبھی گھر کے اخراجات پوری کرنا مشکل ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اسی دوران شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ نے تمہیں بلا دیا ہے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایسے وقت میں ایک مومن کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یقین مضبوط رکھے گا یا مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان اور پلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آزمائش ضرور آئے گی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری دی کہ صبر کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر بھی اپنے رب سے امید نہیں توڑتا، 5 وقت کی نماز قائم رکھتا ہے، حرام راستہ اختیار نہیں کرتا، جھوٹ، دھوکہ اور سود سے بچتا ہے، تو وہ دراصل اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی سال سخت غربت دیکھی، لیکن انہوں نے حلال رزق کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھول دیے جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن افسوس، اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ آزمائش کے چند دنوں میں ہی صبر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ناجائز راستہ اختیار کر لیتے ہیں، حرام کمائی کی طرف چلے جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کامیابی ان سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہو۔ اس لیے اگر اس وقت آپ بھی مالی تنگی، قرض یا مسلسل مشکلات سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں، یہ وقت مایوس ہونے کا نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں تو پہلے اسے صبر کے مقام پر کھڑا کرتے ہیں، پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
नंबर 2, लोगों का साथ छोड़ देना। नाज़रीन करम, दौलत आने से पहले एक और तकलीफ ऐसे है जो इंसान के दिल को सबसे ज़्यादा दुख देती है, और वो है अपने ही लोगों की बेरुखी। जब इंसान के पास माल होता है तो हर कोई उसके करीब आना चाहता है, लेकिन जब हालात ख़राब हों तो बहुत से लोग साथ छोड़ देते हैं। रिश्तेदार तंज करते हैं, दोस्त फासले बना लेते हैं, और बाज़ औक़ात अपने ही भी इंसान को बोझ समझने लगते हैं। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदे को सिखाते हैं कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जब बंदा लोगों से उम्मीद कम करके अपने रब पर भरोसा करना सीख लेता है तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनका वो गुमान भी नहीं कर सकता। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो दिल छोटा ना करें। हो सकता है अल्लाह ताला आपको लोगों के सहारे से निकाल कर अपनी रहमत के सहारे पर लाना चाहते हों। नंबर 3, इंसान का बदल जाना। नाज़रीन, अल्लाह ताला सिर्फ रिस्क नहीं देते बल्कि पहले अपने बंदे की सोच और किरदार भी बदलते हैं। इंसान फजूल खर्ची छोड़ देता है, हलाल रिस्क की फिक्र करने लगता है, नमाज और इस्तग़फ़ार की पाबंदी करता है, वालिदैन की खिदमत की अहमियत समझता है और दूसरों के हकूक़ अदा करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर दिल की इस्लाह ना हो तो दौलत इंसान को गुरूर में मुब्तला कर सकती है, लेकिन जब दिल भी पाक हो और रिज़्क़ भी हलाल हो तो वही दौलत दुनिया और आखिरत दोनों ही की कामयाबी का ज़रिया बन जाती है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, असल दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ईमान, सुकून, सेहत, नेक औलाद, हलाल रिज़्क़ और अल्लाह ताला की रज़ा है। अगर आप उस वक्त किसी आज़माइश से गुजर रहे हैं तो मायूस ना हो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, नमाज की पाबंदी करें, इस्तग़फ़ार को मामूल बनाएं और हलाल रिज़्क़ की कोशिश जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर वक्त ज़रूर अता फरमाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह ताला हम सबको हलाल, बाबरकत और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ अता फरमाए, हमारी मुश्किलात आसान फरमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।